سچوالا جی، آپ جو کہتے ہیں یا آپ کی جو یہ ایکس مسلم جو بھی ہمارے دوسرے بھی دوست ہیں، ہم ان سب کو سنتے ہیں اور ہم اپنے مفتیز اور مولانا کو بھی سنتے ہیں، لیکن وہاں پر جھوٹ ہے، وہاں پر ریاکاری ہے، وہاں پر حق اور سچ نہیں ہے. آپ جو بول رہے ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں اور سے تو نہیں بول رہے. آپ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب آپ حدیثوں پر تو جاتے نہیں ہیں. ساحل اور ایڈم والے وہ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے کہا حدیثوں کی بات، اصل میں حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں. ظاہر بات ہے میں مدرسے کا جو ہے پروڈکٹ ہوں نا بھائی، تو میں مدرسے میں جب پڑھا ہوں تو ظاہر بات ہے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں. لیکن میں نے جس اپنے اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے جس چیز کو چنا ہے وہ ہے قرآن. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو حدیثوں پر بات کرنے والے بے شمار لوگ مل جائیں گے، لیکن قرآن پر کوئی بات نہیں کرتا. قرآن پہ بات نہیں کرتا. اس کے دو ریزن ہیں. ملا خود بھی قرآن پہ بات نہیں کرتا. جی ہاں بالکل، ملا خود بھی قرآن پہ بات نہیں کرتا. تو میں نے یہ سوچا کہ حدیثوں کا یہ زمانہ، جس زمانے میں ہم جو ہے حدیثوں پر بات کرتے تھے، میں فیس بک پر جس وقت ہوتا تھا تو میں اس وقت سے ہی محسوس کرنے لگ گیا تھا کہ لوگ یعنی مسلمان دھیرے دھیرے حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ آج ابھی فی الوقت یہ دور ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر کوئی بھی مسلمان یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ قرآن کی فلاں آیت ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ نہیں کہے گا. حدیث کوئی بھی حدیث، مطلب مشہور ترین حدیث بھی یا کوئی کیسی سے کیسی صحیح ترین حدیث کو بھی لے کر کوئی بھی مسلمان آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی اس کا راوی ثقہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی فلاں طرح کا سقم پایا جاتا ہے، اس میں کوئی ضعف ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک سقم لگا دے گا. لیکن قرآن کی آیت، کوئی ایک چھوٹی سی بھی آیت کو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آیت ضعیف ہے. تو میں نے اسلام کی جو ہے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک ایسی چٹان کا سہارا لیا ہے. ظاہر بات ہے یہ وہ چٹان ہے اور یہ وہ ہتھوڑا ہے، یہ وہ سلج ہیمر ہے. اس کے ذریعے سے میں اسلام کی عمارت کو ہلانا چاہتا ہوں. اس طرح سے میں نے قرآن کو چنا ہے. یہ ہے اصل ریزن. آپ سمجھے؟ لیکن ایک بات کہنی ہے سچوالا جی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ حدیثوں پر بھی جایا تو کریں، ضرور جایا کریں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سیرت اور جو لیکن اصل میں میرے نزدیک نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ خیر حدیث کو میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو کچھ اس کا جو ہے سرسری ذکر کرتا ہوں، لیکن میں اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک پہلے بنیادی بات سوچیں. یعنی آپ میری باتوں کو جو عام دنیا میں جو ہے جو لوگ جو بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، لوگ سنتی ہے، آپ ان سے میرے نیریٹو کو اس سے کمپیئر نہ کریں. میرا نیریٹو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے. ہو سکتا ہے بہت سے اور ہمارے بھائیوں کے پاس بہت ساری بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی، لیکن سچوالا کے چینل پر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سچوالا کا جو مین جو اصل ٹاسک ہے وہ ہے قرآن. تو قرآن جو ہے جس انداز سے میں پیش کرتا ہوں یہ بالکل یونیک معاملہ ہے. آپ سمجھے؟ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے کسی دوسری جگہ پر اگر بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے، اگر میں بھی حدیثوں پر بولنے لگوں تو میرے پاس بھی بھیڑ زیادہ ہو جائے گی. آپ مجھے ایسا نہ دیکھیں، میں ایسا نہیں کرنے والا. مجھے پتا ہے کہ مجھے بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، لیکن میں جس سلج ہیمر کے ذریعے سے جس عمارت کو جو ہے، جس عمارت کو میں دھکا دینا چاہتا ہوں، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اس بات کا کانفیڈنس ہے میرے اندر اور میں اسی کنوکشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں قرآن کو کیوں جو ہے مطلب اپنا جو ہے موضوع بنایا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے. جو کام قرآن کو لے کر میں کر سکتا ہوں، دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. چیلنج ہے میرا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. ظاہر بات ہے حدیث پہ کام تو دنیا کے بے شمار لوگ کر رہے ہیں نا بھی، میں بھی وہ کام کرنے لگ جاؤں جو کہ میری اسپیشلائزیشن قرآن ہے. اور یہ کام جو میں کر سکتا ہوں قرآن کی بنیاد پر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کو لے کر جس طرح کی ہے. جی بولیے. اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ کلچر ہے یہ اور زیادہ ایکسپوز ہوگا
اور وہ جو بحث کرنے آتے ہیں یا اس پر جو اصل میں ایکسپوز کرنا میرا مقصد نہیں ہے جی. دیکھیں اصل میں جو ہے نہیں ہمیں حقیقت تو دنیا کو بتائیں گے جی. سچ اور حقیقت تو ہمیں دنیا کو بتانی ہے. سنیے دیکھیں میرا اپنا انداز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سے دنیا میں آج تک قرآن حدیث ایک ہی سانس میں جو کہا جاتا رہا ہے، میں قرآن ہی کی بنیاد پر قرآن کو اور حدیث کو الگ کر سکتا ہوں. حدیث ایک الگ چیز ہے، قرآن ایک الگ چیز ہے. قرآن حدیث ایک ساتھ نہ بولیں آپ، سمجھے؟ اس لیے کہ قرآن حدیث کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. سب سے پہلے تو میں ان دونوں کو کیا کر رہا ہوں، سپریٹ کر رہا ہوں. اور یہ سپریشن کا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. حدیث پر بات کرنا ایک الگ بات ہے. میں جانتا ہوں کہ حدیث میں کیا کیا مسائل ہیں. میں جو ہے باقاعدہ میں نے حدیث کو پڑھا ہے بھائی. میں کیونکہ مدرسے کا طالب علم ہوں تو میں نے پڑھی، میں نے حدیثوں کو پڑھ چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں نے جو چوز کیا ہے قرآن کو، اس کا میرے پاس بہت خاص ریزن ہے. میں سب سے پہلے قرآن کو حدیث سے الگ کرنا چاہتا ہوں. یہ دونوں جب الگ ہو جائیں گے تو پھر اب مومن جو بوکھلائے ہوں گے، ظاہر بات ہے اس سے بڑا یعنی ایکسپوزر، اس سے بڑا ایکسپوز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ دونوں الگ کر دوں گا. میں دونوں کو الگ، اور یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا.